ٹھیک ہے، میں رہ رہے ٹھیک ہے، آپ کو جواب ہی نہیں دینا ہے تو آپ آگے بڑھ جائیے، مجھے کوئی دقت نہیں ہے. ہیں بھائی، آپ کو آپ جواب سوال نہیں صحیح دینا سے ہے کرو گے تو میں تو آگے جواب بڑھ دوں گا جائیے. نا. آپ سوال صحیح سے کرو گے تو میں جواب دوں گا نا. آپ آ رہے ہو قرآن پر اعتراض کرنے کے لیے، لا رہے ہو حدیث کہ یہ قرآن کی ایکسپلینیشن ہے، تو آپ قرآن کی ایکسپلینیشن پر اعتراض کرو، قرآن پہ نہ کرو. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن میں سائنٹیفک ایرر ہے تو آپ کو قرآن میں دکھانا پڑے گا یا پھر اس کی ایکسپلینیشن میں دکھانا پڑے گا. یہ ایک یہ منٹ، ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں چلائیں گے، چلنے دیں گے ہم آپ کا. میں قرآن میں سائنٹیفک ایرر دکھاتا ہوں تو آپ لوگ بولتے ہیں کہ یہ اس کے ایکسپریشن ہے ہی نہیں، آپ کو ایکسپریشن صحیح سے اب سرچ آپ نے کرنی نطفے کے پڑتی ہے. معنی پوچھا، میں نے نطفے کا معنی بتا دیے اس پر. اب بتائیے نطفے کا آپ کسی بھی ڈکشنری کے اندر دیکھ لیجیے، اس کے یہی معنی نکلیں گے. یہ کوئی میں نے اپنے گھر سے تو گڑھے نہیں ہے. جو بھی آدمی عربی سمجھتا ہے اس کو پتا ہے. اس کے لیے کسی فرسٹ ایکسٹرنل آف سورس آل کی ضرورت نہیں ہے فرسٹ آف آل ایکسپلینیشن سمجھنے کے لیے. جو بھی آدمی عربی میں جانتا ہے اس کو مجھے پتا ہے اس کے کیا معنی ہے. ہاں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں آپ کے قرآن کے بھی ایرر دکھا دیتا ہوں. اس میں قرآن میں ایسا لکھا ہے اس کہ اس آیت میں ہاں اس ہاں آیت میں اس آیت میں ہاں ہاں. ہاں میں اسی آیت کی بات کر رہا ہوں ہوں. کہ ویٹ منٹ. اس آیت میں آپ یہ کہیں گے کہ علاقہ علاقہ کا ترجمہ بلڈ کلاٹ ہے اور بلڈ کلاٹ ہوتا نہیں ہے نا، یہی کہیں گے نا. میری بات تو سن لے دیجیے. یہی کہیں گے نا. یہی کہنے فرسٹ والے آف تھے آل نا. قرآن یہی کہنے والے تھے نہیں نا. نہیں بولنے والا تھا میں بولوں یا اچھا، نہ بولوں. ہاں بولیے بولیے. ہوں. میں ٹرانسلیشن یوز کر رہا ہوں. Then place each human as a sperm drop in a secure place. Okay. ہوں. Then they will drop into cleansing cloth. ہوں. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایچ ہیومن ایز اے sperm drop. ہیومن sperm drop نہیں ہوتا. ہیومن ایک مکسچر آف sperm drop اور اووم ہوتا ہے. فرسٹ آف آل کوئی بھی سائنٹسٹ سے آپ پوچھ لیجئے تو وہ اس ہوں. کا مطلب یہ نہیں نکالے گا کہ میں sperm drop جو بھی ووم میں جا رہا ہے وہ ایک ہیومن ہے. جب تک کہ وہ اووم سے جا کے اللہ ملتا نہیں تعالیٰ وہ آپ ہیومن کی نہیں اس بنتا. موٹی عقل کو باریک کر دے، میری دعا ہے ٹھیک ہے ٹھیک کہ ہے. بعض اور پھر مرتبہ میری بات ختم نہیں میں ہوئی آپ ہے. کی بات کا بات جواب ختم دے رہا ہوں، نہیں خاموش ہو جائیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیومن کو یہاں اسپرم ڈراپ کہا گیا. اگر ہیومن کو یہاں پر اسپرم ڈراپ اس کے سابقہ اسٹیٹس، جو اس کا انیشیل اسٹیٹس ہے، اس کے اعتبار سے کہا گیا. ظاہر ہے کہ پروگرس کرتے 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 ایوولوشن کرتے کرتے ہیومن وہاں تک پہنچا ہے جب وہ پیدا ہوا اپنی ماں کے پیٹ سے. لیکن جب آپ اس کو ریورس کریں گے اس کی اسٹیجز میں، تو کسی نہ کسی اسٹیج میں آپ یہ کہیں گے کہ ہیومن کی یہ والی اسٹیج، اس میں اس کو ہم فیٹس کہتے ہیں، اس والی اسٹیج میں اس کو یہ کہا جاتا ہے. تو جب اس کی جو انیشیل اسٹیج ہے، جب وہ ماں کے رحم میں آیا، اس کو نطفہ کہا جاتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے آپ یہ کہیں کہ جب ہیومن مر جاتا ہے تو اب وہ ہڈی ہو گیا، ہڈیوں کا مجموعہ ہو گیا، گوشت ختم ہو گیا، تو وہ مستقبل کے اعتبار سے. تو کبھی کسی چیز پر حکم لگایا جاتا ہے اس کی ماضی کے اعتبار سے، کبھی اس پر حکم لگایا جاتا ہے مستقبل کے اعتبار سے. اسی کو کہتے ہیں بے اعتباری ما کان اور بے اعتباری ما یکون. یہ ٹرمینالوجیز ہیں، آپ لوگوں کو بیسک ٹرمینالوجیز نہیں پتا. تو کسی چیز پر نہیں کبھی بے پتا اعتباری ما کان ہے. حکم لگاتے ہیں، کبھی بے اعتباری ما یکون حکم لگاتے ہیں. اب میں بول لوں. بولیے. ہاں وہ اسٹیج ہو گیا ہیومن سے sperm drop. ہیومن کو sperm drop کی طرح رکھا. sperm drop کو کلینزنگ کلوٹ کی طرح رکھا. پھر کلینزنگ کلوٹ کو لمپ آف فلیش بنایا جو لگدا. پھر وہ فلیش کو پھر بون میں تبدیل کیا. پھر بون کو کلوتھ کیا مسلس سے. ہوں. یہ تو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ یہ ایک بہت فیمس ویڈیو ہے پی زی مائرز جو بہت بڑے سائنٹسٹ ہے بایولوجی کے. اور دوسرا عدنان رشید ہے. عدنان رشید اور حمزہ ٹورٹس. ہوں. حمزہ ٹورٹس اور عدنان رشید نے یہ کہہ کر ٹالنے کی کوشش کی کہ اس میں سما لکھا ہے قرآن شریف میں. اور پی زی مائرز کو بیسیکلی پتا نہیں تھا قرآن میں کیا لکھا ہے کیونکہ قرآن میں سما نہیں ٹرانسفارمیشن لکھا ہے کہ یہ ایک چیز سے دوسری چیز ٹرانسفارم ہوتی ہے، دوسری چیز سے تیسری چیز ٹرانسفارم ہوتی ہے، تیسری سے چوتھی ٹرانسفارم ہوتی لفظ ہے. بتائیے، مطلب وہ لفظ بون کیا ہے، وہ لفظ کیا ہے. آپ کے پاس ابھی قرآن ہے، آپ پڑھ لیجیے، ابھی ہاں، پڑھ لیجیے، رک سب کے جائیے سامنے رک پڑھ جائیے لیجیے. رک جائیے رک جائیے رک تیرا جائیے. تیرا سے چوتھا. میں صرف یہ ڈبل چیک کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا. میں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے وہ لیکن بہت ایک فیمس منٹ. ویڈیو ہے، آپ دیکھ لیجیے. روایت کہاں اس گئی. کے بعد حمزہ ٹورٹس نے ہاں تو قرآن اس میں بک آف فا سائنس لکھا ہوا ہے، سما کی. نہیں ہے، اس میں فا ہے. اور بائی دا وے ایک دوسری آیت میں سما بھی ہے. یہ آیت دو جگہ ہاں ہے. پر یہ لیکن اس آیت دو جگہ جو جگہ ہے یہاں پر فا لکھا ہوا ہے. فخلقنا ہاں المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. فا لکھا ہوا ہے جی. تو تو یہ ایکچولی میں یہ سائنٹیفک ایرر ہے جو پی جی میں سے بتائی تھی کہ جو بونز اور مسلز ہوتے ہیں وہ سائملٹینیسلی ڈیولپ ہوتے ہیں. وہ ایسا ہوں. نہیں ہے کہ پہلے بونز ڈیولپ ہوتے ہیں پھر اس کے مسل لگتا ہے. دونوں سائملٹینیس ان کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے.
ہاں تو اس آیت میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ سائملٹینیسلی نہیں ہے؟ میں اگر بولتا ہوں کہ میں ابھی 15 سال کا ہوں، میں 15 سال کے بعد 16 سال کا ہوں گا، تو وہ ٹرانسفارمیشن ہوا، اس وہ میں کہاں لکھا وہ ہوا ہے کہ اس میں کہاں لکھا ہوا کہ اس کے بعد مضغہ بنانے کے بعد پھر فکسون العظام لحمن، ان ہڈیوں کے اوپر پھر اس کے بعد گوشت چڑھایا؟ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ سما تو نہیں ہے، فا ہے. فا جس طریقے سے اس چیز کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، فا یعنی دو چیزوں کے درمیان ترتیب کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اسی طریقے سے جمع کے لیے بھی آتا ہے، دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے فا. جی یہاں پہ اب بولیں شروع سے لے کے بھائی، اینڈ مجھ سے تک جو ہے نا آپ آیت ٹرانسلیشن کی پڑھیں. بنیاد پر بحث نہ کیا کریں، مجھ سے بحث کریں عربی ٹیکسٹ کے اوپر. میں نہیں جانتا کسی نے کیا ٹرانسلیٹ کیا ہے، میں تو عربی ٹیکسٹ کو دیکھ رہا ہوں. میرے سامنے دیکھیں قرآن شریف ہے، اس میں کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے. یہ دیکھیے، اس میں کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے، میں تو عربی ٹیکسٹ کو دیکھ رہا ہوں. چلے گئے کیا؟ غائب ہو گئے؟ جی ہاں چلے چلے گئے. ٹھیک. یہ لوگ جس طرح کی بایولوجی لے کر آتے ہیں، بایولوجی سن لے تو اپنا سر پیٹ لے. جی 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 ایم ڈی. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی ہاں. مفتی صاحب میرا 2-3 سوال ہے، بہت 5-5 سیکنڈ کا، نماز کے متعلق. یار یہ سوال جو ہے نا آپ کسی اور سے کر لیجئے. نماز روزے زکوٰۃ کے تعلق سے مطلب جواب تو دیا جا سکتا ہے، لیکن مفتی یہاں پر ہم ان صاحب مسائل کے سوال لیے تو نہیں بیٹھے کرتا نا. ہوں لیکن جواب نہیں آتا ہے نا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پانچ چلیں پانچ جلدی کریں، سیکنڈ چلیں کریں کریں کریں. اکثر جو ہے فجر کا نماز قضا ہو جاتا ہے، تو مطلب کس وقت میں نماز پڑھ لینا بہتر ہے؟ فوری طور پر جب سورج مکمل طلوع ہو جائے تو آپ نماز پڑھ لیں، جیسے ہی یاد آئے کہ آپ کی قضا ہو گئی فوراً نماز پڑھ لیجئے. اور اکثر مجھے لگتا ہے کہ میں نماز میں بھول جاتا ہوں، لیکن بعد میں یاد آتا ہے کہ بھولتا بھی نہیں ہوں، تو اس میں ایسے میں کیا کریں؟ مطلب پھر دوبارہ سے پڑھوں یا مطلب لگتا ہے نماز کے مجھے اندر نماز اگر خیال آ جائے کہ آپ بھول گئے ہیں تو آپ اپنے جو اسٹرانگر اسمپشن ہے، ظن غالب، یعنی جو چیز جس چیز کی طرف آپ کا ذہن زیادہ مائل ہو رہا ہے اس پر عمل کریں. جی. اور ٹھیک ہے. اگر مفتی صاحب ایک چھوٹا سا سوال اور، مثلاً کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم 4 رکعت نماز سنت پڑھتے ہیں، تو فرض نماز میں ایسا ہوتا ہے کہ 2 رکعت کے بعد ہم دوسری صورت نہیں ملاتے ہیں، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سنت نماز میں کبھی تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں صورت ملانا بھول جاتا ہوں، سیدھا رکوع میں ہاں، چلا جاتا آپ کو ہوں، اس سجدہ کی سہو کرنا پڑے گا حنفی مذہب کے مطابق. جی. چلیں ٹھیک میرے ہے، اعتبار سے شکریہ. تو یہ آپ کو مسجد محلے کے جو امام صاحب بھی بتا ہاں دیتے ہیں. وہی نا. میں ایکچولی میں جہاں ہوں میرے یہاں سے مسجد بہت دور ہے، میں یہی نماز پڑھتا ہوں، اپنے گھر پہ ہی نماز پڑھتا ہوں. چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت بہتر ہے بہت بہتر ہے، ہو گیا. اچھا جی، مرزا حسیب بیگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ فرض کفایہ پوری امت کی طرف سے ادا کیا، اور الحاد کے خلاف اور ایکس مسلمز کے خلاف اور ہندوؤں کے سناتیوں کے الحمدللہ. خلاف اس طرح کام کیا. اس پہ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جی. دوسرا مطلب ہم اپنے پاکستان میں بھی اب یہ دیکھتے ہیں کہ ایتھیزم کا فتنہ جو ہے بہت بڑھتا جا رہا ہے. تو آپ پہ کیا مشورہ ہوگا کہ گراس روٹ لیول پہ بچوں سے تربیت شروع کریں؟ کیسے ان کو پختہ ذہن دیا جائے کہ وہ آگے کالجز میں یونیورسٹیز میں جا کے ان گمراہ کن چیزوں میں نہ لگیں اور ان کے ذہن جو ہیں وہ خراب نہ ہوں؟ آپ کو سب سے پہلے یہ تحریک چلانی پڑے گی کہ آپ کے یہاں جو اسکول کھلے ہوئے ہیں انگلش میڈیم کے نام سے، جو برانڈڈ اسکولز ہیں کہ جس میں داخل ہونے کے لیے لاکھوں لاکھ روپے فیس ہے، بڑے بڑے شہروں میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، ان اسکولوں کی طرف مسلمان بچے رخ نہ کریں، کیونکہ یہ ایک خاص ایجنڈے کے تحت یہ اسکولز آپ کے یہاں قائم ہوئے ہیں. یہ کفر ساز مشینیں ہیں، یہ مرتد بنانے والی مشینیں ہیں جو پاکستان میں اور بہت سے مسلم ممالک کے اندر لگا دی گئی ہیں. اگر حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے اور ان اسکولوں کو پر پابندی نہیں لگا رہی ہے اور ان کے نصاب کو وہ ریگولیشن میں نہیں لا رہی ہے، تو پھر مسلمانوں میں یہ تحریک چلنی چاہیے کہ بھئی ان الحادی جو فیکٹریاں ہیں ان میں ہمارے بچے نہیں جائیں گے. یہاں سے آپ شروعات کریں گے اور ظاہر ہے کہ پھر آپ کو الٹرنیٹ بھی دینا پڑے گا. آپ ان کو روک دیں گے
لیکن اگر آپ اسی لیول کا اور اسی کلاس کی ایجوکیشن اگر آپ بچوں کو پرووائڈ نہیں کریں گے، ان لوگ بچوں کو کہ جن کے والدین لاکھوں لاکھ روپے فیس دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ایسا ہی اسکول ان کے لیے قائم کریں اسلامی ماحول کا، پھر دیکھیے انشاءاللہ۔ جی بہتر مفتی صاحب۔ اور مفتی صاحب کیا روحانی طور پر بھی ہمیں کچھ مثلا جس طرح مشائخ وغیرہ کو بتاتے ہیں، آپ بھی کوئی اس طرح کی چیز جو ہے نصیحت کے لیے کہیں گے؟ اصل تو دیکھیں ظاہر ہے کہ روحانیت کا کس کو انکار ہو سکتا ہے، کس میں مجال ہے، اور میرے خیال سے ایسے یہ والا سوال ان لوگوں سے کیا جانا چاہیے جو اس فیلڈ میں ریکگنیشن رکھتے ہوں، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم تو صرف اسی جو دیکھ رہے ہیں سامنے وہ یہ کہ یہ فتنہ بچوں کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے، کالج اور اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کے لیول پر ڈالا جا رہا ہے، جب تک کہ اس نصاب تعلیم کا آپ ریپلیسمنٹ نہیں دیں گے اور اس کا نعم البدل آپ نہیں دیں گے، تب تک آپ اس فتنے کو قابو میں نہیں لا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، دعاؤں کی درخواست ہے السلام آپ سے بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، فوزیہ ہلال، نہیں یہ کون آ گئی؟ فوزیہ خان صاحب، ابھی آپ کو لیتا ہوں، فوزیہ ہلال۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی استاذ، میرا یہ سوال، دو سوال ہیں اور تیسرا میرا کامنٹ ہوگا انشاءاللہ۔ تو پہلا سوال یہی ساحل ادیم جو ایک اسپیکر ہیں ان کے متعلق ہے کہ آپ کے درجے اللہ سبحانہ وتعالی بلند فرمائے بشمولیت ہمارے تمام اساتذہ کے، آمین۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے جو علماء ہیں وہ کیوں خاموش ہیں ان پر؟ جیسے طارق مسعود ہے، مفتی طارق مسعود ہے، جیسے مولانا طارق جمیل ہے، اور بہت سی اس طرح سے دیگر مشہور شخصیت جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں۔ یہ پہلا سوال۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا کسی اسکالر کو یا پھر کسی اسپیکر کو سننے سے پہلے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کی ایجوکیشن کیا ہے، وہ کہاں سے ایفیلیٹڈ ہے، اور اس ایفیلیٹڈ مدرسے سے ان کی تصدیق کرنی چاہیے کہ سچی میں بھی کیا انہوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی ہے، یا پھر ایسے ہی ان کے سامنے بس بیٹھ کے، کسی کے سامنے بھی بیٹھ کر بس کچھ بھی سنتے رہو۔ یہ دوسرا سوال ہے۔ اور تیسرا میرا کمنٹ یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے یہ لینگویج استعمال کرتے ہیں ہمارے اماموں کے لیے، جو مساجد کی امام ہیں، جو کہ ان کو گدھے پر بٹھا دو، اللہ اکبر، ان کو گدھے پر بٹھا دو، ہاؤ ڈیئر اے پرسن کین سی لائک دس۔ میں حیران ہوں۔ تو یہ ہماری یوتھ کے خلاف ایک کیمپین چل رہی ہے، یہ اپنے انسٹیٹیوٹ کے طلباء کو بڑھانے کے لیے، کہ اب جو بھی ہمارا یوتھ گزرے گا اور ہمارے جو معصوم امام ہیں ان کو دیکھے گا اور ان کو یہی کہے گا، او یہ تو وہی ہے، ان کو تو گدھے پر بٹھانا چاہیے۔ یہ ہمارے یوتھ کی ڈسٹرکشن ہے، خدا را پلیز اس کو جانیے۔ جی بس یہی میرا کہنا تھا۔ جزاک اللہ استاذ۔ آپ کے جزاکم اللہ خیرن، آپ کے جو پہلے دو سوال ہیں، دیکھیے ان سوالوں کا جواب پہلے کا تو میرے پاس نہیں ہے کہ کچھ علماء کیوں نہیں بات کرتے، بات کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیز اور ایک فتنہ غلط طریقے سے پھیلایا جا رہا ہے، تو جن علماء کی ایک اچھی خاصی فین فالوئنگ ہے وہ کوشش کریں جس طریقے سے دوسرے مسائل میں وہ احقاق حق کرتے ہیں اور ابطال باطل کرتے ہیں، اس مسئلے میں بھی کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے افہام و تفہیم ہونی چاہیے اگر نہیں ہوئی ہے، اور اگر ہو گئی ہے تو پھر ان کی جو غلطیاں ہیں وہ واضح کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی صاحب اگر ہوں اور وہ پاپولر ہو رہے ہوں تو آپ ان کی پاپولیرٹی سے متاثر نہ ہو، بلکہ یہ چیک کریں کہ بھئی ان کی سند کیا ہے۔ ایک روایت میں آپ کو بتاتا ہوں، مقدمہ صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ ذکر کی ہے کہ تابعین کے زمانے میں ابھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک آدھ باقی رہ گئے ہوں گے، اس زمانے میں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریبی دور ہے، کوئی آدمی اگر کوئی دین کی بات آ کر کرتا تھا تو تابعین یہ کہتے تھے کہ سمو لنا رجالکم، کہ اپنے اساتذہ کے نام بتاؤ ہمیں ذرا، تم نے کس سے سیکھا ہے، ہم ایرے غیرے سے کی بات نہیں سنیں گے، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے اساتذہ کون ہیں۔ کوئی مشہور تابعین ہیں، صحابہ ہیں، تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بات مستند ہے اور ہم بات کو قبول کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بھی آ کر یہ کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے تو ہم اس کی بات کو قبول نہیں کریں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کوئی بات مسجد میں کوئی شخص کرتا تھا
تو ہماری نگاہ فوراً اس کی طرف اٹھتی تھی کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے, سنو اس کو غور سے. لیکن اب تو دور یہ آ گیا, ابن عباس کہہ رہے ہیں اب تو دور یہ آ گیا ہے کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی اسی وقت قبول کرتے ہیں جب وہ لوگ کہہ رہے ہوں جن کو ہم جانتے ہیں, جن کو ہم نہیں جانتے اور وہ رسول اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کر رہے ہیں ہم قبول نہیں کرتے. یہ زمانہ تو ابن عباس کے دور میں آ گیا تھا, تو آج کے دور میں تو بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. جی استاذ, بس یہی کہنا تھا کہ سبھی ہمارے یوتھ کو کہ اپنے مساجد سے جڑے رہیے, اور اگر ایسی کوئی بھی ٹاپک ہے جیسے یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں بتاتے, آپ کو یہ نہیں بتاتے, یہ حدیث یہ 8 سال پہلے ہمیں انہی علماء کرام نے ہمیں بتایا ہے, الحمدللہ رب العالمین. ایسا کوئی بھی الحمدللہ. نہیں ہے کہ جو علم کو چھپاتا ہو. تو ایسی کوئی بات نہیں, آپ اپنے مساجد سے جڑے رہیے, اپنے اماموں کی رسپیکٹ کیجیے. اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے آپ کے محلے میں, آپ کو ایسا کوئی تنگ کر رہا ہو, آپ اپنے اس امام کے پاس جائیے کہ امام صاحب پلیز آپ اس جمعے کے خطبے میں یہ ٹاپک آپ ملاحظہ کیجیے اور اس کے بارے میں پلیز تفصیل دے دیجیے, تاکہ ہمارے یوتھ, ہمارے جو محلے دار ہیں یا پھر جو بھی ہے ان کو سن سکے اور وہ 100 بسم اللہ کر کے آپ کی اس گزارش کو قبول کریں گے. جب آپ خود ہی نہیں اٹھائیں گے کوئی مسئلہ تو کیسے ہوگا. جزاک اللہ. بہت السلام. زبردست, بارک اللہ فیکم. مفتی صاحب میں اس میں 1-2 باتیں عرض کر دوں, کیونکہ جی میرا بھی مطلب پچھلے مہینے جو ہے ایک سابقہ ہوا تھا, ایک صاحب وہ بھی یوٹیوب پہ ایسے ہی پڑھاتے ہیں اور کئی یعنی کہ خواتین کو انہوں نے برین واش کر کے رکھا ہوا تھا. تو ایک خواتین نے کچھ اسٹیٹس لگایا تھا واٹس ایپ پہ سے, دھوکے سے مجھے دکھ گیا. تو اس میں مطلب انہوں نے سب کو مطلب اہل سنت والجماعت, جو مطلب اہل سنت والجماعت کا مطلب حنابلہ, اشاعرہ, ماتریدیہ, ان سب کو بھی جو انہوں نے کافر وغیرہ قرار دے رکھا تھا. تو میں نے اس سے پھر بات کی تو پتہ چلا کہ اس طرح کے بہت سارے کلٹ ہیں جو کہ بات کرتے ہیں. تو میں نے بنیادی سوال ان سے پوچھا کہ وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب کے جو ہے وہ شاگرد کہتے تھے. تو میں نے پوچھا آپ نے ان سے کہاں پڑھا ہے, تو انہوں نے کہا یوٹیوب ویڈیوز سے, ان کے یہ یوٹیوب ویڈیوز ہیں. جی 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 جی, یہیں پر پڑھ لیا بس. ایگزیکٹلی. جی جی جی, تو اس یہ طرح ہے. کے لوگ جو ہے وہ مارکیٹ میں جو ہے وہ مطلب لوگوں کو جی تعلیم دے رہے ہیں. جی ہاں, جی ہاں, بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا ہونا ضروری ہے, اور تربیت کے لیے صحبت کا ہونا ضروری ہے. تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یوٹیوب کی ویڈیو سے ہم نے علم حاصل کر لیا, تو تربیت آپ کے پاس نہیں آئی ہے. اور تربیت کے بغیر اگر آپ آگے تعلیم دیں گے تو آپ نسل کو, پوری نسل کو آپ نقصان پہنچائیں گے. اچھا جی, زبردست کامنٹ ہے ماشاء اللہ. اچھا, فواز بشر. السلام اچھا علیکم یہ, مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی میں کامنٹ میں دیکھ رہا ہوں مرزا غالب آنا چاہ رہے ہیں کیا؟ آنا چاہ رہے ہیں تو آئیں, ہم ابھی منتظر ہیں. جی بھائی فواز صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام, جی فرمائیے. ویسے تو میں ساحل الدین سر کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور لیکن ان کے بات جی کو میں ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا ہوں. ٹھیک. اور بہت سی بات ان کی صحیح بھی ہے, وہ تو کوئی انبیاء نہیں ہے جو ہر بات صحیح کریں گے, غلطی بھی ہو سکتی ہے انسان سے. ٹھیک. ویسے میرا سوال میں ٹاپک سے نہیں ہے. میرا سوال یہ تھا کہ آپ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں, ان سے پڑھا ہے آپ نے, یا وہ یوٹیوب والے اسٹوڈنٹ ہیں؟ یوٹیوب والے نہیں, ان کا کورس چلاتے ہیں بہت سارا. اچھا, کورس باقاعدہ ان کے کورسز ہیں. اچھا, جی, اس میں تو کریٹیکل آپ تھنکنگ اگر ان پہ. کے اور اسٹوڈنٹ ہیں اور وہ کچھ باتیں صحیح بھی کہتے ہیں غلط بھی کہتے ہیں, چونکہ آپ نے اپنا تعارف ایز اے اسٹوڈنٹ کرایا ہے, تو مجھے تھوڑا سا یہ کہنے کا, یہ پوچھنے کا یہ حق آپ دیجئے کہ وہ یہ باتیں کہ جی علماء ایسے ہیں, علماء نے چھپا رکھا ہے, یہ تم کو وہ نہیں بتائیں گے, ان سب کا کیا مقصد ہے؟ وہ علماء ورڈ استعمال نہیں کرتے, مولوی ورڈ استعمال کرتے ہیں, جس سے مطلب ایک لوکل مولوی جو نہیں کہہ سکتے نہیں ہیں نہیں آپ نہیں, مسجد کے. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنی ملٹیپل ویڈیوز میں کہ دجال سے بیعت کرنے والے علماء ہوں گے, علماء کی اکثریت ہوگی جو دجال سے بیعت کرے گی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علماء ہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ ان کی پرانی ویڈیوز ہے, اس میں ذرا تبصرہ نہیں کروں گا. نہیں, یہ دیکھیں آپ ایز اے اسٹوڈنٹ کم سے کم یہ تو ویریفائی کریں نا. اچھا, دوسری بات یہ کہ جن مولویوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مولوی چھپا رہے ہیں, وہ کون مولوی ہیں؟ جنرلی وہ مسجد کے امام, یا پھر جو زیادہ جن کی فقہ پہ پکڑ نہیں ہوتی ہے, اگر ان کی بارے کروں. مسجد کے اماموں کو, چلو مسجد کے امام کو وہ کہہ رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ انڈیا کا بھی یہی حال ہے اور پاکستان کا بھی یہی حال ہے. مسجدوں کے اماموں کی جو صورتحال ہے اس وقت, وہ مسلم جی کمیونٹی نے تو بنائی ہے نا اس بری طرح کہ آپ ان کو, یعنی ہم سب اس میں شامل ہیں, کہ اماموں کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس فاقے کرتے رہیں, ان کا لائف اسٹائل کبھی بہتر نہ ہو,
اور کبھی اگر ہم نے اس کو گاڑی یا موٹر سائیکل پر دیکھ لیا تو ہمیں یعنی عام مسلی کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاس کہاں سے آیا, یہ جی اس کی جی جرت کیسے ہوئی گاڑی پر چلنے کی, اس کی جرت کیسے ہوئی کہ موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوا ہے. تو آپ نے اس کی معاشی حالت تو ایسی کی ہوئی ہے, یعنی جب اس کو آپ نے وہ اسٹیٹس دے دیا کہ جو بالکل لو, یعنی ایک مزدور کا نہیں ہے, مزدور سے زیادہ کماتا ہے, اور پھر آپ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس عہدے کے اوپر وہ شخصیات آئیں جو بہت ہائیلی کوالیفائڈ ہوں. تو جو ہائیلی کوالیفائڈ ہیں, جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی ہیں علم حاصل کرنے میں, پھر وہ یہ بھی تو چاہیں گے نا کہ ہماری لائف اسٹائل کچھ بہتر ہو. یہ تو مفتی صاحب میں یہ یہاں پہ ایک جی بات بولوں گا کہ اب بہت جی سارے جو ذمہ داران ہیں مسجد کے وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ کوالیفائڈ لوگ آئیں, کیونکہ جی ہاں, یہ کوالیفائڈ بھی ہے. آئیں گے تو وہ ان کے مطابق ان کے اشارے پہ ناچیں گے نہیں. یہ بھی ایک ایسا ہی ہوتا مسئلہ ہے, اور چل یہ رہا بات آپ نے بالکل صحیح کہی ہے. امریکہ میں جگہ جگہ مسجدوں کا روزانہ کا رونا یہی ہے. امام ہے, امام کو نکال دیا, 1 سال کا کانٹریکٹ کیا اور جیسے کسی کیسے کر کے 1 سال مکمل کیا اور اس کے بعد امام کو چلتا کر دیا. کیوں کہ بھائی امام جو ہے وہ پاپولر ہو رہے تھے کمیونٹی میں. پاپولر کیسے ہو رہے تھے؟ صحیح بات کر کے پاپولر ہو رہے تھے. ان کو نکال دیتا ہے مسجد کا بورڈ. تو آپ ان سے کہیں کہ بھائی اگر تمہیں کچھ بولنا ہے تو مسجد کے بورڈ کے خلاف بولو, مسجد کمیٹی کے خلاف بولو. جو عام آدمی جو آپ کی نماز کی ذمہ داری لے رہا ہے اور جو یہ سوچ کے چل رہا ہے کہ یار چلو ٹھیک ہے نماز تو میں پڑھا دوں کم سے کم, نہیں میرے اندر صلاحیت ہے تقریریں کرنے کی, نہیں میرے اندر صلاحیت ہے فقیہ اور محدث بننے کی, کم سے کم نماز پڑھا دیتا ہوں, تو اس کا تو آپ کو احسان مند ہونا چاہیے. تو جی مفتی صاحب. اس لیے ہاں, تو فواز صاحب میں نے یہ بات آپ سے اس لیے کہی چونکہ آپ نے اپنا جو تعارف کرایا وہ یہ کہ آپ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. بہت اچھی بات ہے, آپ کہیں سے بھی سیکھ سکتے ہیں, لیکن میرا اعتراض آپ ان تک ضرور پہنچائیں, وہ پہنچ بھی جائے گا, نہ بھی پہنچائیں آپ, لیکن اگر آپ پہنچا دیں تو اچھی بات ہے کہ بھائی کام اس طرح نہیں ہوتا ہے, کام تخریب کے ساتھ نہیں ہوتا ہے, کام تعمیر کے ساتھ ہوتا ہے. اور جن لوگوں کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں نا, جن مولوی ملا کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں, انہوں نے کام کر کے دکھا دیا افغانستان میں, 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ دکھا دیا. تو آپ تنقید کریں, انصاف کے ساتھ کریں, علمی کریں, یہ والی بازاری تنقید نہ کریں. ہم بھی بازاری تنقید آپ کے خلاف نہ کبھی کریں گے اور نہ انشاءاللہ روا رکھیں گے, نہ کسی کو کرنے دیں گے, کم سے کم اپنے پلیٹ فارم کے اوپر بازاری تنقید نہیں کرنے دیں. حدیثوں کو پہلے چیک کریں, حدیث کا علم حاصل کر لیں, اس کے بعد چیک کریں کہ صحیح حدیث ہے یا نہیں ہے, اس کے بعد اس کو بیان کریں. موضوع حدیث کو صحیح حدیث بیان بنا کر پیش نہ کریں. جی اب آپ اپنا سوال کر لیجئے. جی جی مجھے بخش دیجیے. میرا سوال جی میرا جی وہ بھی اسی یہ آپ کی بات کو اس طرح سے بول سکتے ہیں کہ بحیثیت قوم ہم فیل ہو چکے ہیں, اس کو بات اکثر وہ بولتے ہیں بات. ہاں ٹھیک ہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم بھی کہہ دیتے ہیں وہ. مفتی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ ابھی تو ہم لوگ کافی پچھڑے ہوئے مطلب کمیونٹی ہیں, لیکن اگر کل ہو کہ ہم لوگ غلطی سے ترقی کر جائیں اور اس حد تک پہنچ جائیں کہ ہم کل ہم آئی ایس تک ہماری پہنچ ہو, انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن, عراق سیریا والا نہیں, ٹھیک ہے, تو اگر ہم انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن تک مطلب کوئی مسلمان پہنچے تو اس کا قبلہ کیا ہوگا وغیرہ, یہ جو سوال اٹھتے ہیں تو اس پہ کیا کہیں گے؟ دنیا کی طرف ہوگا. اور مارس پہ اتنی غلطی اور مارس میں بھی جدھر جو ہے دنیا ہوگی اسی طرف کرے گا. سر مارس پہ تو آسمان میں ہوگی دنیا. نہیں مطلب ڈائریکشن تو کوئی نہ کوئی ہوگا نا, بالکل چھت اوپر تو نہیں ہوگی, یعنی رائٹ لیفٹ جدھر بھی ہے تو قبلہ آپ کا جو ہے اس ڈائریکشن میں ہونا. اصل ڈائریکشن ہے تو دنیا جس طرف ہے اس کی طرف آپ کا ڈائریکشن ہونا ہے, اور وہ ڈائریکشن بدلتا بھی رہے گا. اچھا ٹھیک ہے, شکریہ. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ڈائریکشن جی آگے. ڈائریکشن اصل مسئلہ ڈائریکشن ہے نا. مان لیجیے اگر آپ مارس پہ کھڑے ہوئے ہیں اور دنیا جو ہے وہ پلانٹ آپ نے دیکھا, ظاہر ہے مارس پہ پہنچیں گے تو آپ کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہوگی, ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نیکڈ آئی سے دنیا نظر آ جائے, آئی ڈونٹ نو کیسے ہوگا, لیکن یہ کہ اگر آپ کو وہاں سے یہ پتا چل جائے کہ اس جہاں میں کھڑا ہوں اس سے دائیں طرف ہے یا اس کے بائیں طرف آسمان میں ہے, تو آپ دائیں طرف یا بائیں طرف رک کر کے نماز پڑھیں گے. جی شکریہ مفتی صاحب. چلے اور پہلے بھی آپ کے بہت سارے سوالوں آپ کے ذریعے مجھے بہت سارے جواب ملے ہیں. بارک اللہ فیکم. شکریہ. ویسے فواز بھائی میرا مشورہ ہے کہ اس طرح کے جو یعنی کہ کنٹمپرری فقہی یعنی کہ مسائل ہیں اس کے لیے کوئی ایک آرا نہیں, آپ کو ڈیٹیل میں جو ہے وہ چیزیں پڑھنی پڑے گی, پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی پوری ریزننگ کیا ہے, اس کے آنسر کام کیسے کرتے ہیں. اور عام طور پہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس طرح کے مسائل جو ہے وہ فقہا بات نہیں کرتے.
اگر حقیقتاً ہمارے نوجوان دیکھیں کہ فقہ نے کن کن ایشوز پہ بات کیا ہے تو یہ حیران ہو جائیں گے کہ اچھا مولوی لوگ بھی جو ہے وہ جینیٹکس اور مطلب جو میٹاورس اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں. مطلب ہمارے نوجوانوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو فقہا ہیں ان کو سائنس وائنس کے بارے میں کچھ نہیں پتا, نئے ایجادات جو ہو رہے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس پہ آج سے نہیں 1980s سے جو ہے مقالے لکھے جا رہے ہیں بہت سارے. جی اور دنیا بھر میں باقاعدہ فقہا کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں ہر ملک میں. انڈیا میں ہے, پاکستان میں ہے, سعودی عرب میں ہے, امریکہ میں ہے, یورپ میں ہے, کہ جہاں کی جو نئے مسائل آ رہے ہیں ان پر باقاعدہ ہر سال سیمینار ہوتے ہیں, ان کے اوپر گفتگو ہوتی ہے, ان پر فتوے دیے جاتے ہیں. تو اینی ویز اچھا یہ کامنٹ آیا تھا ہمانشی, شاید وہ چاہ رہی ہیں کہ ان کا اسلامی نام رکھ دیا جائے. ایک میں غلط فہمی دور کر دوں, ایک ویڈیو اتفاق سے رات دیکھ رہا تھا میں, ساحل ادیم صاحب کی, کہنے لگے کہ یہ مولوی آپ سے نصیبہ کے بارے میں چھپائیں گے, نصیبہ کا واقعہ. نصیبہ ایک صحابیہ ہیں جنہوں نے جنگ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا. تو ایک مشہور یعنی نام ہے اور ایک عظیم نام ہے ایک صحابیہ کا. تو یہ کہتے ہیں کہ مولوی آپ کو یہ حدیثیں نہیں بیان کریں گے نصیبہ کے بارے میں. تو میں حالانکہ ایسا نہیں ہے لیکن پھر بھی چونکہ ہمانشی نام پوچھ رہی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نصیبہ وہ اپنا نام رکھیں, ایک صحابیہ کا نام ہے کہ جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں, اور انہوں نے وہ اپنی جان کی بازی پر کھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے حفاظت کی تھی تو جنگ احد میں. تو نصیبہ آپ اپنا نام رکھیں, اور اس کی جو اسپیلنگ ہوگی وہ اس طریقے سے کہ NUSAIBAH, نصیبہ. چلیں تو اگلے کالر لے لیتے ہیں, خان صاحب. جی السلام علیکم مفتی صاحب. اور السلام وعلیکم علیکم السلام. جی مفتی صاحب, یہ ایک جھوٹ والا بلکہ جو یہ بولتا ہے کہ قرآن میں ایسا فرسٹ پرسن کے جیسا کہیں بھی نہیں لکھا, اور یہ بولتا ہے کہ قرآن میں تھرڈ پرسن کا ذکر ہے جیسا اللہ از دا لارڈ آف آل ورلڈس, کوئی اور مطلب ایسا اللہ کے تعلق سے لکھ رہا ہے. اور وہ مطالبہ یہ کرتا ہے کہ قرآن میں ایسی ایک آیت ہو جہاں کہ یہ لکھا ہے کہ میں اللہ ہوں اور میں یہ کتاب بھیج رہا ہوں. تو آپ نے یہ تو بولا تھا کہ ایسا مطلب اصول کہاں سے لائے, وہ قیامت تک تو جواب نہیں دے سکتا. لیکن ویسی ہی آیت جو وہ ایکچولی مانگ رہا وہ قرآن چیپٹر 20 اور ورس 14 میں لکھی ہوئی ہے کہ verily I am Allah. جی verily I am Allah, there is no God beside me, so serve me and establish prayers to me. تو اور یہ بولتا ہے کہ چیپٹر کون سا آپ نے بتایا, 20 اور ورس 14 سورہ طٰہٰ. ہاں سورہ طٰہٰ میں. ہاں تو اب میں بتاتا ہوں کہ اس میں وہ کیا کہتے ہیں. وہ صاحب یہ کہتے ہیں آیت نمبر جو ہے یا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, کہ میں نے تمہارا انتخاب کیا لہٰذا جو وحی کی جا رہی ہے اس کو غور سے سنو, میں ہی خدا ہوں, میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, میری ہی عبادت کرو اور مجھے یاد کرنے کے لیے, مجھے یاد رکھنے, میرے ذکر کے لیے, میرے یاد کے لیے نماز قائم کرو. تو اس آیت کے بارے میں, اور اس طرح کی ایک دو آیتیں اور ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے علم میں نہیں تھی. اس آیت کے بارے میں وہ جھٹ سے کہتا ہے, وہ یہ چاہ رہا تھا ڈیبیٹ میں, اور ماشاءاللہ 1 سال مکمل ہو گیا ہے, ٹائم کس طریقے سے گزر جاتا ہے. وہ یہ ڈیبیٹ میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں یہ آیت کوٹ کروں. مجھے معلوم تھا یہ آیت میں کوٹ کرتا تو وہ جھٹ سے یہ کہتا. اب دو باتیں ہوتی ہیں, ایک تو یہ کہ میں نے یہ تسلیم کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کا فرسٹ پرسن ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے, یہ قرآن کا کلام اللہ ہونے کے لیے متکلم کا فرسٹ پرسن ہونا ضروری ہے, ایک تو میں نے یہ تسلیم کر لیا. اب وہ اس پر یہ سوال کرتا کہ دیکھو یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی نہیں جا رہی ہے, یہ بات تو موسیٰ علیہ السلام سے کہی جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ کہ رسول اللہ کو کہاں کہا ہے, جبکہ یہ آدمی اس چیز کو بھول گیا کہ یعنی قرآن کریم یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں بالکل نہیں ہے. قل ما کنت بدعا من الرسل, حدیث میں قرآن میں یہ الفاظ ہیں کہ اے محمد آپ فرما دیجئے کہ میں کوئی نئی بات لے کر کوئی آیا ہوں, وہی باتیں ہیں جو پہلے انبیاء اور رسول کہتے چلے آ رہے ہیں. اللہ کی عبادت کی وہ بھی دعوت دے رہے تھے, میں بھی اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہا ہوں. تو تورات اور انجیل کے بارے میں تو قرآن کا میں کے تعلق سے آیا کہ قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے, تورات اور انجیل کی تحریف سے پہلے. ہاں جو تحریف ہو گئی ہے تو بات الگ ہے, لیکن قرآن ان کی جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے. تو جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو قرآن کریم نے اپنے میں درج کر لیا, تو اب یہ قرآن کی آیت ہو گئی. یہ قرآن, یہ وحی الہی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی گئی ہے وہ ہو گئی. یہ اس بات کا جواب تھا. لیکن مجھے وہاں تک جانا ہی نہیں تھا.
چونکہ مجھے یہ تسلیم نہیں کرنا اور